السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شاعر مشرق کا ایک شعر ہے زبور عجم کا امت کے لیے۔ شعر ہے: دل بمحبوب حجازی بستیم، زیں جہت بیک دیگر پیوستیم۔ دل جو ہے محبوب حجازی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ہے۔ دل بمحبوب حجازی بستیم، جس دل میں حضور کی محبت نہیں بستی وہ دل نہیں ہے، وہ امتی نہیں ہے، اس کو امتی کہلانے کا حق نہیں ہے۔ تو مسلمان کے دل میں، مومن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے، اس کا پہلا درجہ ہے۔ اور اللہ کی محبت جو ہے یہ اتباع نبوی میں پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کو فرمایا: اے محبوب ان سے فرما دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، پھر اتباع میری کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا یہ پھل ملے گا، یحببکم اللہ، اللہ آپ سے محبت کریں گے۔ یہ اتباع نبوی میں پوشیدہ ہے، توحید اتباع نبوی میں پوشیدہ ہے۔ دل بمحبوب حجازی بستیم، زیں جہت بیک دیگر پیوستیم۔ زیں جہت اسی وجہ سے، اسی نسبت سے، بیک ایک، دیگر دوسرا، ایک دوسرے سے امت پیوستیم جڑی ہوئی ہے۔ امت جو جڑی ہوئی ہے، اس کو جوڑنے والا کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے امت جڑی ہوئی ہے۔ امت کے جتنے بھی اجتماعات ہوتے ہیں، جمعہ ہے وہ حضور دے کے گئے ہیں، حج کا اجتماع ہے وہ حضور دے کے گئے ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، قربانی ہے، جو بھی اجتماعات ہوتے ہیں، جو محافل ہوتی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں، انہی کی نسبت سے ہوتی ہیں۔ دوسرے مذاہب میں اجتماع ہوتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ ہر جمعہ، عیسائیوں کا سب سے بڑا دن جو ہے وہ اتوار کا ہے، وہ اتوار کو اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسا نہیں کہ 5 وقت دن میں اکٹھے ہوں، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے۔ یہودیوں کا سب سے بڑا دن ہفتے کا ہے، ہندوؤں کا بڑا دن منگل کا ہے، وہ اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ 5 وقت دن میں اکٹھے ہوں، عید الفطر، عید الاضحیٰ پہ اکٹھے ہوں۔ حج کا سب سے بڑا مسلمانوں کا اجتماع ہے۔ تعداد کے اعتبار سے اس سے بڑا اجتماع ہندوؤں کا ہے، میلہ کھمب کہلاتا ہے، جو ہر 5 برس کے بعد الہ آباد میں ہوتا ہے۔ الہ آباد میں جہاں دریائے گنگا اور جمنا آ کے ملتے ہیں، 5 برس کے بعد ہندوؤں کا میلہ ہوتا ہے، اور بہت بڑی کروڑوں کی تعداد میں ہندو آتے ہیں۔ کوریا میں بدھسٹوں کا میلہ ہوتا ہے، 1 ماہ پورا رہتا ہے، کروڑوں کی تعداد میں بدھ مت آتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع حج کا اجتماع ہے۔ فرق یہ ہے کہ تمام مسلمان شاہ و گدا ایک ہی لباس میں ہوں گے، 2 سفید چادروں میں ہوں گے۔ 20 لاکھ ہیں، 30 لاکھ ہیں، 50 لاکھ ہیں، ہندو ایک چادر میں، ایک لباس میں نہیں ہوں گے، چاہے 1 کروڑ ہیں، چاہے 1 لاکھ ہیں۔ بدھسٹ ایک لباس میں نہیں ہوں گے۔ اسلام نے فرق ختم کر دیا شاہ اور گدا کا، ایک لباس میں ہوں گے۔ اور بادشاہ بھی جو ہے حج سے فارغ ہونے کے بعد وہ سر کو اوپر اس طرح پھروائے گا، حلق کروائے گا، گدا بھی کروائے گا، امیر غریب سب کے لیے ایک قانون ہے۔ اور ایک امام کے پیچھے رکوع سجدہ کرتے ہیں 30 لاکھ آدمی، کوئی مذہب کر کے دکھا دے، ایک امام کے آواز پہ رکوع کر دے، سجدہ کر دے۔ اور حلال چیزیں بھی احرام میں حرام ہو جاتی ہیں، خوشبو بھی نہیں لگا سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر خوشبو لگائیں گے تو ایک دوسرے سے خوشبو پوچھتے رہیں گے، آپ نے کون سی خوشبو لگائی ہے، آپ نے کون سی خوشبو لگائی ہے، اللہ کی طرف تعلق ختم ہو جائے گا، یکسوئی ختم ہو جائے گی۔
اگر لباس پہن کے آئیں گے تو 57 اسلامی ملکوں کے اپنے لباس ہیں، ایک دوسرے کا لباس ہی دیکھتے رہیں گے، فیشن پریڈ ہوگی، حج نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ تمہارا سب دونوں کی ایک ہی چادریں ہوں گی، اور اس میں یہ بتانا ہے کہ یہ لباس سارے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، زینت ہیں، خوبصورتی ہیں، لیکن سب سے بڑی تعلیم اس میں یہ ہے کہ آپ نے جب دنیا سے جانا ہے اسی 2 چادروں میں جانا ہے، کوئی قیمتی لباس پہن کے نہیں جانا ہے دنیا سے، قریش میں لباس پہن کے نہیں جانا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میری جو احرام کی 2 چادریں ہیں مجھے وہی دے دینا بس۔ تو یہ امت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں جمع ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جمع ہیں، اور آج بیان ہے، موضوع ہے وہی، پہلی وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آئی وہ موضوع ہے۔ پہلی بات سمجھنی یہ ہے کہ وحی کس چیز کا نام ہے، وحی کی اقسام کیا ہے، جو وحی آئی پہلی وحی وہ کیسے آئی، کہاں آئی، کون لے کر آیا۔ سابقہ انبیاء کو جو کتابیں دی گئی وہ وحی شروع ہوئی ابتدا، اور 23 برس میں قرآن مکمل ہوا، جو کتاب دی گئی وہ 23 برس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل ہوئی۔ سابقہ انبیاء کو جو کتابیں دی گئی وہ کیسے دی گئی وہ بھی آئیں گی اختصاراً، لیکن موضوع آج کا ہے کہ پہلی وحی، تاکہ ایک بات مکمل ہو جائے اور سمجھ آ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى ازواجه الطاہرات امہات المؤمنین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، وصحابته الغر المیامین، والتابعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اما بعد، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أما بعد، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أما بعد، عن عائشة صديقة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدع به رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ پہلی بات یہ ہے کہ تمام انبیاء سب سے پہلی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی، پہلے انسان، پہلے نبی آدم علیہ السلام تھے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، ہم نے القاء کی آدم علیہ السلام کو کلمات جو انہوں نے دعا فرمائی، ربنا ظلمنا انفسنا، جبل رحمت پہ عرفات میں آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں نے دعا کی، ربنا ظلمنا جمع کا صیغہ ہے، انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے ساتھ خود ظلم کیا، اپنی جان کے ساتھ، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا، ہماری مغفرت نہ فرمائی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارے میں ہی رہیں گے۔
آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، پہلے نبی تھے، کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، ہم نے القاء کیے، دل میں ڈالے یہ الفاظ. آدم کے دل میں ہم نے یہ بات ڈالی، مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر انہوں نے توبہ کی. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، ہم نے توبہ قبول فرمائی. اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والے ہیں. یہ جو القاء ہے یہ وحی خفی ہے. وحی کی ابتدا، وحی خفی کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے. وحی خفی وہ ہے کہ جو پوشیدہ ہے، پڑھ کر نہیں سنائی جاتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نبی موسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کلام فرمائی. موسیٰ کلیم اللہ ہیں. باقی تمام انبیاء کو وحی ہوئی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، ہم نے موسیٰ کی والدہ کو وحی کی کہ ان کو دودھ پلاتی رہیں. انسانوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی فرمائی ہے وہ شہد کی مکھی کو. وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ ہم نے وحی کی شہد کی مکھی کو کہ پہاڑوں میں اپنا گھر بنائے، پھولوں کا رس چوسے اور اس میں سے شہد بنائے. اور شہد کے بارے میں فرمایا فیہ شفاء للناس، ہم نے لوگوں کے لیے اس میں شفا رکھ دی ہے. للناس، انسانوں کے لیے شہد مکھی بناتی ہے، شفا اللہ تعالیٰ نے اس میں انسانوں کے لیے رکھی ہے. جانوروں کے لیے جنگل کے بادشاہ کو معلوم نہیں کہ شہد کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، نہ اس کے لیے ہے کہ بادشاہ سلامت، جنگل کے بادشاہ سلامت آج ناشتے میں شہد استعمال کریں گے. یہ انسانوں کے لیے شرف بخشا اللہ تعالیٰ نے. باقی تمام انسانوں سے کلام ہوئی ہے، وہی اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے. وہی خفی وہ ہوتی ہے کہ جو دل میں ڈال دی گئی، کلام نہیں ہوئی. قرآن کریم جو ہے یہ وحی جلی ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کو پہلا صحیفہ دیا گیا، صحف ابراہیم و موسیٰ. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نوح علیہ السلام گزرے ہیں، ادریس علیہ السلام گزرے ہیں، الیاس علیہ السلام، شیس علیہ السلام. ان کو کیا کتابیں دی گئی، کیا صحیفے دی گئے، قرآن کریم میں نہیں ہے. پہلا صحیفہ ابراہیم علیہ السلام کو دیے گیا جو قرآن میں موجود ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے بھی دیے گئے اور کتاب بھی دی گئی، پہلی تورات. جو صحیفہ ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا یکم رمضان المبارک کو دیا گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تورات، یہ 6 رمضان المبارک کو دی گئی. داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی 12 رمضان المبارک کو. اور انجیل جو دی گئی عیسیٰ علیہ السلام کو 18 رمضان المبارک کو دی گئی. قرآن کریم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ بھی رمضان المبارک میں آیا ہے. لیکن قرآن کریم کی شان اور عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا، یہ قرآن اگر ہم کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو خشیت الہیہ سے، اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. کسی پہاڑ پر اتار دیتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وزن نہیں ہے اس کا، قرآن کریم کا وزن کے اعتبار سے اتنا ہے. وہ ایک جٹ کو کہا اس نے، جج نے، کہ قرآن مجید اٹھا، قرآن اٹھا. اور جٹ نے کہا کہ مجھے پہلے دکھاؤ تو صحیح ہے کیا چیز، میں اٹھا بھی سکتا ہوں کہ نہیں. تو جب اس کو دکھایا گیا قرآن کریم، جٹ کو اتنی سی کتاب کہتا ہے یہ تو میں 50 اٹھا لوں گا. ایک کی تو بات ہی نہیں، جج صاحب آپ مجھے کہیں میں 50 اٹھا کے دکھا دیتا ہوں آپ کو. تو حجم کے اعتبار سے نہیں ہے قرآن کریم کا اس کا وزن کتنا ہے. اس کی برکات، اس کے احکامات اتنے ہیں کہ اگر پہاڑ کے اوپر بھی یہ حکم نازل کر دیے جاتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. یہ شان ہے قرآن کریم کی. پہلی بات یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ قرآن کریم کا پڑھنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. چھوٹا بچہ یاد کر لیتا ہے، نابالغ 7 سال کے 8 سال کے حافظ آپ کو مل جائیں گے، قرآن یاد کر لیتے ہیں. اس کا یاد کرنا اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر کوئی ہے جو سمجھے. اس کا سمجھنا مشکل ہے، سمجھنا آسان نہیں ہے. سمجھنا کیسے مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ،
ہم اپنا حکم آسمان سے زمین پر تدبر سے اتارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تدبر والے ہیں، ایسے نہیں کہ ایسے حکم دے دیا۔ قرآن جو ہے یہ احکامات الہیہ کا مجموعہ ہے، وقتاً فوقتاً وقت کے موقع کے اعتبار سے حکم آتے رہے تو احکامات الہیہ کو جمع کیا جائے تو قرآن کریم بنتا۔ اللہ نے فرمایا یدبر الامر من السماء الی الارض، ہم زمین پر تدبر سے اتارتے ہیں فیصلے، حکم۔ اور پھر اللہ نے کیا فرمایا، افلا یتدبرون القرآن، کہ تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ جب ہم نے تدبر سے اتارا ہے، ایک قیمتی چیز سونا کسی کو دیا جائے تو اس کو ساتھ تنبیہ کی جاتی ہے کہ تو نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ تو قرآن جب ہم نے تدبر سے اتارا ہے تو تمہارا کام ہے افلا یتدبرون القرآن، پھر تم کیوں تدبر نہیں کرتے؟ عام آدمی کا، چھوٹی سوچ والے آدمی کا، کم جس کا حافظہ ہے، کوتاہ بین ہے، اس کا کام نہیں ہے۔ اللہ نے تدبر سے اتارا ہے، مدبر آدمی کا کام ہے اس کو سمجھنا، اور جس کو اللہ تعالیٰ سمجھ جتنی عطا فرما دے، عام آدمی کا کام نہیں ہے اس کو سمجھنا۔ اور دوسری بات یہ ہے، قرآن کریم کے بارے میں فرمایا وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن عزت والا ہے۔ فی کتاب مکنون، یہ کتاب میں لکھا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھو سکتے مگر پاکیزگی سے، پاک صاف ہو کے اس کو ہاتھ لگائیں گے، ایسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ایک خان صاحب گئے حج پر، انہوں نے جا کے دیکھا جو عرب میں قرآن کریم آپ کو ملے گا اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا قرآن الکریم، جو ہمارے ہاں قرآن مجید ہوتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے قرآن المجید۔ تو خان صاحب جب واپس آئے، وہ جو ان کا امام صاحب تھے ان سے ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا تمہارا تو قرآن ایک نہیں ہے، میں سعودیہ میں گئے، وہ کریم خان کا قرآن پڑھتے ہیں، تم مجید خان کا قرآن پڑھتے ہو، تم فتنہ پھیلاتے ہو مولوی۔ اب ہم نے جو لیا وہ ہم نے آیت لی، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، ہم نے اس آیت سے قرآن مجید لکھنا شروع کیا جم نے۔ قرآن بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن برکت والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں برکت والا ہے۔ انہوں نے آیت لی وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، قرآن عزت والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو نا سمجھی کی وجہ سے خان صاحب ناراض ہوئے کہ ان کو سمجھ خود کو نہیں تھی۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں، ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی وحی جو آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی، وحی کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہوئی، اول سب سے پہلے ابتدا الرؤیا الصادقۃ فی النوم، رؤیا خواب صادقہ سچے، فی النوم نیند میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے شروع ہوئے پہلی وحی سے 6 ماہ پہلے، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے بیٹے کو کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، نیند میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب میں دیکھتا ہوں آپ کیا کہتے ہو۔ تو بیٹے نے جواب دیا، سعادت مند بیٹا، اس سے بڑا تاریخ میں کوئی نہیں ہے کہ باپ بیٹے کو کہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے کیا جواب دیا، قال یا ابتی، اے ابا جان، فعل ما تؤمر، جو حکم ہوا کرو، دیر کس چیز کی ہے؟ بیٹا باپ کو کہے کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹا کہے کہ ابا جی دیر کس چیز کی ہے؟ اور جب ذبح کرنے لگے پھر یہ کہ ابا جی آپ کو ترس آتا ہے، آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں۔ تو ایسا فرما بردار بیٹا تاریخ میں کوئی نہیں ہوا، لیکن خواب دیکھا تھا، خواب سچا تھا، اور سنت ابراہیمی آج تک ہے، امت قربانی کر رہی ہے۔ تو نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی، وحی کی ابتدا رؤیا الصادقۃ فی النوم، نیند میں سچے خواب دیکھتے تھے۔ اب خواب کیسے ہوتے تھے؟ فکان لا یرا رؤیا، کوئی خواب ایسا نہیں ہوتا تھا، الا جات، کہ ہو جاتا مثل فلک الصبح، فلک جیسے صبح کی روشنی، پو جو ہے یہ فلک نمودار ہوتی ہے، روشنی پھٹتی ہے، صبح صادق جیسے ہوتی ہے، اسی طرح روز روشن کی طرح وہی دن میں ہو جاتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جیسے میں دیکھتا تھا وہی اسی طرح سامنے آ جاتا تھا میرے۔ وحی کی ابتدا جو ہوئی یہ سچے خوابوں سے ہوئی 6 ماہ پہلے۔
اب وہی آئی کب؟ غار حرا میں حضور تشریف لے جاتے تھے، 5 برس یا 4 برس کا عرصہ ہے حضور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کے نصب کیا تھا، کعبے کی دوبارہ تعمیر ہوئی، اس کے بعد سے حضور غار حرا میں جانا شروع ہو گئے، اپنے لیے سامان کھجوریں لے کے جایا کرتے تھے، حضرت خدیجہ ان کا خیال رکھا کرتی تھیں، خود چلی جایا کرتی تھی، 3 میل دور مکے سے اس وقت یہ غار تھی۔ آج آبادی آ گئی ہے، اس وقت سیدھا راستہ تھا تو وہاں جایا کرتے تھے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ رمضان الکریم میں وہی آئی، پہلی وہی جو جبریل امین لے کر کے آئے، اور رمضان الکریم کا مہینہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو اتارا رمضان المبارک کے مہینے میں، ھدی للناس، ہدایت لوگوں کے لیے۔ اب ھدی للناس میں فرق کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو جو توریت دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، ھدی لبنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی۔ اور قرآن کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، تمام اقوام کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قیامت تک جو بھی اقوام آئیں گے، افریقن ہیں، ایشین ہیں، جیپنیز ہیں، چائنیز ہیں، یورپین ہیں، تمام اقوام جب آئیں گے ان سب کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن، یہ فرق ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم، تمام اقوام کے لیے ہدایت ہے، پہلا فرق بنیادی یہ ہے۔ رمضان المبارک میں پہلی وحی آئی، رمضان المبارک میں اب کب آئی؟ جیسے سابقہ کتابوں کی تاریخیں بتا دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ پہلی وحی جو آئی وہ لیلۃ القدر تھی۔ اب لیلۃ القدر آخری رمضان المبارک کے عشرے میں ہوتی ہے، حضور نے فرمایا کہ آخری عشرے میں اس کو تلاش کریں۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ طاق راتوں میں غالب امکان فرمایا ہے، ورنہ یہ کسی بھی رات کو ہو سکتی ہے، آخری عشرے کا حکم ہے، حضور نے فرمایا تلاش کریں۔ عرب میں اسی لیے آخری عشرے میں تراویح کے بعد قیام اللیل ہوتا ہے کہ رات میں کسی بھی وقت آ سکتی ہے صبح تک، تو آپ اس کو تلاش کریں۔ اب جو مفسرین نے لکھا ہے، کسی نے 27 رمضان لکھا ہے، کسی نے 24 رمضان، لیکن اتفاق جو ہے اللہ کا جو حکم ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو یعنی رمضان المبارک کا آخری عشرہ یہ متفق ہے، اس میں آئی پہلی وحی۔ اب پہلی وحی آ گئی، یہ کیسے آئی، کون لے کے آیا؟ موسیٰ علیہ السلام جب گئے کوہ طور پر، اللہ تعالیٰ سے کلام فرمائی تو واخذت الالواح، وہاں ان کو توریت تختیوں کی صورت میں دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں یک مشت توریت دی گئی، یک مشت انجیل، یک مشت زبور۔ یہودیوں نے یہ اعتراض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ لولا نزل ھذا القرآن جملۃ واحدہ، یہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں اترا؟ موسیٰ کو تو اکٹھی دی گئی تھی، سابقہ انبیاء کو اکٹھی دی گئی تھی، اکٹھا کیوں نہیں اترا قرآن؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، ہم اس کو اتارتے ہیں ترتیب سے، ہم جانتے ہیں کہ ہدایت کیسے دینی ہے، ہم اسی طرح اس کو اتارتے ہیں۔ دوسرا اعتراض ابو جہل نے کیا تھا۔ ابو جہل نے کیا اعتراض کیا تھا؟ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ 2 بستیاں طائف اور مکہ، یہ پورے حجاز میں، عرب میں سب سے مالدار بستیاں تھیں۔ طائف میں پھل فروٹ بہت زیادہ ہوتا تھا اور مکے میں تجارت بہت زیادہ ہوتی تھی، یہ بڑی بستیاں شمار ہوتی تھی۔ مدینہ منورہ نہیں تھا، یثرب نہیں تھا، اس کا نام یثرب تھا لیکن چھوٹی بستی تھی۔ یہ کسی مالدار آدمی پر کیوں نہیں اترا قرآن؟ ابو جہل نے اعتراض کیا، یہ ان پر کیوں اترا؟ نہ ان کا آگے ہے، نہ پیچھے، نہ والد، نہ والدہ، نہ جائیداد، نہ کوئی چیز۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا رب کی رحمت تم تقسیم کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی رحمت ہم تقسیم کرتے ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشۃ فی الحیات الدنیا، ہم جس کو چاہتے ہیں روزی فراق کر دیتے ہیں، محلات، باغات، ملنے، فیکٹریاں دے دیتے ہیں۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، کسی کے درجات کسی سے بلند کر دیتے ہیں، جیسے سابقہ انبیاء کے بارے میں آیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے نبیوں کو دوسروں فوقیت دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا شرف حاصل ہوا،
ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، داؤد خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ہر دور کے مطابق کمالات عطا فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب وحی آئی کیسے؟ اب پہلی بات یہ ہے کہ وحی جو ہے، وحی خفی جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، فتلقى آدم من رب کلمات، یہ وحی خفی ہے، جو جبریل نہیں لے کے آئے، تلاوت کر کے نہیں سنائی گئی، دل میں ڈالی گئی، جو جبریل لے کے آئے پڑھ کر سنائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، یہ پڑھ کر سنائی گئی، یہ وحی جلی ہے جو پڑھ کر سنائی گئی۔ کسی نبی کو وحی خفی دی گئی ہے، کسی نبی کو وحی جلی سے نوازا اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں سے نوازا اللہ نے۔ اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ وحی خفی کیا ہے اور وحی جلی؟ کہ قرآن کریم سارا وحی جلی ہے، یہ پڑھ کر سنایا گیا ہے۔ حدیث قدسی وحی خفی ہے، یہ پڑھ کر نہیں سنائی گئی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی گئی ہے۔ اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ وحی قدسی کون سی ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ تو جس حدیث میں، جس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو روایت اللہ تعالیٰ تک پہنچے، جس میں حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ حدیث قدسی ہے۔ باقی احادیث صحیح ہیں، حسن ہیں، جو بھی احادیث کے درجے ہیں وہ حضور کا فرمان ہے، وہ حدیث نبوی ہوگی، کیونکہ حضور کا اپنا فرمان ہے، جس میں حضور یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دونوں سے نوازا۔ قرآن کریم جو ہے یہ وحی جلی ہے۔ اب آئی کیسے؟ لے کے کون آیا؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے پروردگار نے اتارا، تنزیل اتارا۔ لے کے کون آیا؟ نزل بہ الروح الامین، ایک امانت دار فرشتہ لے کے آیا۔ اب اتری کہاں ہے؟ علی قلبی کو، آپ کے دل پر اتری ہے، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ من جملہ ڈرانے والوں کو آپ دنیا کو ڈر سنائیں۔ پڑھنا، لکھنا، سوچنا دماغ کا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مخاطب دل کو فرمایا کہ ہم نے آپ کے دل پر قرآن اتارا ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، اور آپ ہی کی عربی زبان میں ہی اتارا ہے۔ حضور نے فرمایا اہل عرب کی عزت کیا کریں، تین باتیں فرمائیں حضور نے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں عربی ہوں، میرا تعلق عرب سے ہے۔ دوسری بات حضور نے فرمایا قرآن عربی میں ہے۔ تیسری بات حضور نے فرمائی کہ جنتیوں کی زبان عربی ہوگی، از خود ان کو عربی آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ہی کی زبان میں اتارا۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور سابقہ جو صحیفے تھے، کتابوں تھے، اس میں بھی ہم نے لکھ دیا تھا۔ تو قرآن کریم حضور کے دل پر اترا ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب توریت دی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، ربی اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دیں، کشادہ فرما دیں، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دیں، وحلل عقدۃ من لسانی، عقدہ گریں میری زبان کی کھول دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ لکنت کیسی تھی، کیسے آئی تھی؟ کہ جب حضرت آسیہ نے ان کو اٹھا لیا، فرعون کی گھر والی نے، تو انہوں نے فرمایا قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ فرعون نے بچے بنی اسرائیل کے قتل کرنے شروع کر دیے تھے، 40,000 بچہ قتل کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب یہ پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی والدہ کو وحی کی کہ ان کو رضاعت کرتی رہیں، دودھ پلاتی رہیں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب آپ کے دل میں ڈر خوف ہو کہ فرعون کے پیادے سار رات پھرتے رہتے تھے، جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا لے چھین کے قتل کر دیتے تھے، جب آپ کے دل میں خوف پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو دریا میں ڈال دینا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ ڈرنا نہ خوف کرنا، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم آپ کے پاس لوٹائیں گے ان کو، یہ ہمارا کام ہے۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ان کو رسولوں میں بھی کریں گے، صرف یہ نہیں کہ آپ کی گود میں پرورش کریں گے، ان کو رسولوں میں بھی کریں گے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا،
فرعون اور اس کے ساتھی جن کو ڈر تھا جس بات کا، ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، فرعون حامان اس کا وزیر تھا، وہ تھے چکنے والے، ان سے چک گیا، بات خطا ہو گئی۔ اب کیا کیا موسیٰ علیہ السلام کو والدہ نے ایک صندوق میں ڈال کے دریا میں بہا دیا، دریائے نیل۔ دریائے نیل، محلات ہمیشہ دریاؤں کے کنارے ہوتے تھے، قلعے ہمیشہ دریاؤں کے کنارے ہوتے تھے، تو دریا کے پچھلی طرف صبح کے وقت فرعون کی اہلیہ حضرت آسیہ وہ سیر کے لیے آئی ہوئی تھی، انہوں نے دیکھا ایک صندوق آ رہا ہے۔ جب صندوق پہنچا تو ایک خوبصورت بچہ تھا، تو انہوں نے اٹھا لیا۔ اب فرعون نے کہا کہ اس کو قتل کرو، تو موسیٰ علیہ السلام خوبصورت تھے، انبیاء ویسے خوبصورت ہوتے ہیں، اور نور نبوت پیدائشی طور پر ہوتا ہے چہرے میں۔ فرعون نے اٹھایا تو موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی میں ہاتھ ڈالا۔ فرعون نے کہا کہ یہی میرے زوال کا سبب ہے، قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ آسیہ نے فرمایا کہ نہیں، بچہ ہے، نو مولود، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو کھلونے اور انگارے رکھ دیے، موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ اٹھا کے منہ میں ڈال لیا، حضرت آسیہ نے فوراً نکالا، وہ زبان پہ انگارہ جو لگا اس کی وجہ سے لکنت تھی، تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کی گریں کھول دیں، یفقہوا قولی، اور میری بات بھی یہ سمجھیں، جو میں بات کروں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، یہ سمجھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ سے مانگا، ربی اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، کشادہ فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مانگے اللہ نے دیا، الم نشرح لک صدرک، اے محبوب ہم نے آپ کا سینہ کشادہ کر دیا، کھول دیا۔ ووضعنا عنک، تاکہ آپ بار نبوت اٹھا سکیں۔ نبوت کوئی عام آسان چیز نہیں، سب سے بڑا اللہ کا ذمہ دار وقت کا نبی ہوتا ہے، سب سے زیادہ وزن اس کے اوپر ہوتا ہے۔ حضور کے اوپر جب وحی آیا کرتی تھی تو حضور پر چادر لے لیا کرتے تھے، تو صحابہ نے عرض کی کہ ہم دیکھیں، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ چادر کا ایک پلہ اٹھا کر دیکھا تو حضور کی کیفیت یہ تھی کہ جیسے ایک نوجوان طاقتور اونٹ کے اوپر اس کے وزن سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ وزن ڈال دیا جائے تو جو اس کی کیفیت ہوتی کپ کپاہٹ کی، حضور کی یہ کیفیت ہوتی تھی۔ اور جب حضور سوئے ہوئے ہوتے تھے تو صحابہ نہیں جگاتے تھے کہ ممکن ہے وحی آ رہی ہو، تو حضور کے دل پر اتری پہلی وحی۔ پڑھنا لکھنا یہ عقل کا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دل کو مخاطب فرمایا ہے، اور آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، صاف فیصلہ فرما دیا ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن اللہ نے، یوم آج کے دن، قیامت کے دن، لا ینفع نہیں نفع پہنچائے گا، مال آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا قیامت کے دن، ولا بنون، نہ اولاد فائدہ پہنچائے گی آپ کو، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا قیامت والے دن، ولا مولود هو جاز عن والدی شیئا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی نفع نہیں پہنچائے گا۔ کیا چیز فائدہ پہنچائے گی؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو صاف سونا ستھرا دل لے کے آئے گا وہی نفع پائے گا۔ تو حضور کے دل پر قرآن اترا، اب حضور جلدی جلدی یاد کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بھی لسانک، اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دے، لتعجل بھی، جلدی نہ کریں، ان علینا جمعہ و قرآن، اس قرآن کو آپ کے دل میں اتارنا، جمع کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ تو پہلی وحی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ تو حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبریل امین نے ان کو گلے سے لگایا، دبایا، پھر فرمایا اقرأ۔ حضور نے فرمایا ما انا بقاری، پھر دوسری مرتبہ حضور نے، تیسری مرتبہ جبریل نے دبایا زور سے، پھر فرمایا اقرأ، پھر حضور نے پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا فرمایا کس سے؟ علق سے، جمع ہوئے لہو سے۔ لہو سے کیسے پیدا فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جمع ہوئے لہو سے پیدا فرمایا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اپنے رب کے نام سے، اکرم جو صاحب عزت ہے، صاحب جلال ہیں، سب عزتیں اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ جس کو جتنی چاہے عزت دے دیں۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو علم دیا قلم کے ذریعے، سب سے پہلے قلم ایجاد ہوا، قلم کے ذریعے علم دیا۔ نون والقلم وما یسطرون،
قسم ہے اس قلم کی جس سے سطر قرآن کریم لکھا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا، تمام انبیاء کو ساحر، مجنون، یہ دو باتیں کی گئی۔ تیسری بات کیا کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شیاطین اترتے ہیں۔ ابو لہب کی بیوی جو تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے، آدھی رات کو، حرم میں قریب گھر تھا، اللہ کے گھر کے پاس آتے تھے عبادت کے لیے، تو راستے میں ابو لہب کا گھر تھا۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کانٹے بچھا دیتی تھی راستے میں اندھیرے میں تاکہ نظر نہ آئے۔ تو 3 دن حضور کی طبیعت خراب رہی۔ ابو لہب سکے چچا تھا حضور کا، بیوی چاچی تھی۔ 3 دن تک جب حضور نہیں آئے، طبیعت ناساز تھی، تو تیسرے دن وہ کہتی ہے شکر ہے کہ تیرا شیطان تیرے سے ٹل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مان تنزلت بھی شیاطین، ہم تمہیں بتائیں شیاطین کن پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک عصیم، جھوٹے اور گناہ گاروں پر اترتے ہیں۔ یلقون السمع، سنی سنائی باتیں کرتے ہیں، واکثرهم کاذبون، اکثر جھوٹ ہوتا ہے ان کا۔ تو تمام انبیاء کو یہ قلم اللہ تعالیٰ نے اس سے علم دیا انسان کو۔ اور قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا پوری دنیا کے جتنے درخت ہیں، پوری دنیا کے 50 کروڑ مربع کلومیٹر یہ پوری دنیا ہے، گلوب جس کو کہتے ہیں، اس کے سارے درخت کاٹ لیں، یہ کتنے قلم بنیں گے گنتی نہیں ہے ان کی۔ من شجرۃ اقلام، پوری دنیا کے درخت کاٹ لو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والبحر یمد، اور سمندر کی سیاہی بنا لو۔ سمندر کی ایک سمندر کی سیاہی بنائیں گے، کتنی سیاہی بنے گی؟ من بعد ہی، اس کے بعد کیا کرو؟ 7 ابحر، 7 سمندر، ایک سمندر کی سیاہی لکھتے لکھتے قلم ختم ہو جائیں، گھس جائیں، لکھتے لکھتے سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے، دوسرا سمندر، تیسرا سمندر، من بعد 7 ابحر، 7 سمندروں کی سیاہی بنا لو، لا نفدت کلمات اللہ، اللہ کی باتیں پھر بھی نہیں لکھ سکتے، پوری نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا دعویٰ اللہ کا۔ اس وقت 9000 قرآن کریم کے تفاسیر لکھی جا چکی ہیں اس وقت تک، اور ہر زبان میں، ایک زبان میں کئی مفسرین نے لکھی ہیں۔ 9000 تفسیریں ہیں، ترجمے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرا معجزہ قرآن ہے، سب سے زیادہ لکھا جانے والا، پڑھا جانے والا، زبانی یاد کیا جانے والا سب سے زیادہ یہی ہے، کتاب ہے اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ کے دعویٰ آیا کہ 7 سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، آپ میری باتیں پھر بھی نہیں مکمل کر سکتے، نہیں لکھ سکتے۔ تو اسی قلم کے ذریعے انسان کو علم دیا۔ پہلے نبی نوح علیہ السلام تھے جن کو ان کی قوم نے مجنون کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، پہلا گناہ انہوں نے یہ کیا کہ ہمارے بندے کو جھٹلایا۔ عام آدمی کو جھٹلانا اور اللہ کے نبی کو جھٹلانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نبی براہ راست اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ غیرت الہیہ کو پھر حرکت آتی ہے، ایسے نہیں آتی کہ انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا۔ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، 900 سال ستایا نوح علیہ السلام کی قوم نے، اتنا مارتے تھے کہ پتھروں میں دب جاتے تھے، فرشتے آ کے نکالتے تھے۔ نوح علیہ السلام پوچھتے تھے کہ اب کیا کرنا ہے، حکم ہوتا تب جاؤ اپنی قوم کے پاس، دوبارہ جاؤ اپنی قوم کے پاس۔ وقالو مجنون، اور کیا کہا، ایک تو جھٹلایا اور دوسرا کہا کہ مجنون عربی میں مطلقاً پاگل کو کہتے ہیں، فاطر العقل کو عربی میں مجنون کہا جاتا ہے۔ اور وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام انبیاء کو ایسے ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ مجنون نہیں ہیں، دیوانے نہیں، آپ ٹھیک ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے ہم نے اجر وہ رکھا ہے جس کی انتہا ہی نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو اخلاق عظیم سے نوازا، آپ اپنا اخلاق قائم رکھیں۔ آج امت جو ہے اپنا اخلاق قائم رکھے، صرف یہ دل میں نیت رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، تو کام بھی ہوگا اور سنت بھی پوری ہوگی، اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کچھ نہیں جانتا تھا، ہم نے اس کو، انسان کو علم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے علم پھر کیا فرمایا، الرحمن، رحمان ہے وہ ذات، علم القرآن، علم دیا قرآن سے۔
پہلی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی کتاب یہ ام الکتاب ہے، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ تمام کتابوں کی ماں ہے، ام الکتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سائنس، ٹیکنالوجی، فزکس، کیمسٹری، میتھ، اسٹیٹ یہ علوم نہیں تھے دنیا میں۔ یہ قرآن کے آنے کے بعد یہ علم آیا ہے دنیا میں، تمام علوم اسی سے آئے ہیں۔ تو پہلی وحی جب حضور کے پاس آئی تو حضور گھر تشریف لائے جس وقت، تو حضور نے حضرت خدیجہ کو فرمایا، حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ حضور کی کیفیت روزانہ جو معمول کے مطابق آتے ہیں وہ کیفیت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے کپڑا اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے تسلی دی، پوچھا کہ کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا کہ ایسے ایسے ہوا، فرشتہ آیا مجھے کہا پڑھ۔ تو حضرت خدیجہ نے تسلی دی کہ آپ بے فکر ہو جائیں، یہ آپ کے پاس سچی وحی آئی ہے، آپ صادق اور امین ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، کسی کا مال نہیں کھاتے، اس حق کے فیصلے فرماتے ہیں آپ کے لیے جو آیا ہے اللہ تعالیٰ نے دیے، یہ سچ ہے۔ ان کے چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، ورقہ ان کا نام تھا، نوفل ان کے والد کا نام تھا۔ ان کے پاس لے کے گئیں، وہ بہت 90-100 سال کے قریب ان کی عمر تھی، ان کی بینائی نہیں تھی۔ وہ جور جاہلیت میں وہ نصرانی ہو گئے تھے، یعنی عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تورات پڑھتے تھے، انجیل عبرانی میں لکھنا جانتے تھے، پوری انجیل عبرانی میں لکھ دیتے تھے۔ ان کے پاس لے کے گئیں کہ آپ سنیں ان سے کیا ہوا۔ حضور نے سنائی بات، تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، جس نبی کی انجیل میں تورات میں بشارت دی گئی تھی آپ وہی ہیں، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، اور مجھے ڈر ہے کہ میں اس وقت تک زندہ ہوں گا یا نہیں ہوں گا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی مکے سے۔ حضور نے فرمایا کہ میری قوم مجھے کیوں نکالے گی؟ یہ قوم اپنے فیصلے میرے سے کرواتی ہے، اپنی امانتیں میرے پاس رکھتی ہے، میرا احترام کرتی ہے، پھر مجھے کیوں نکال دے گی؟ تو ورقہ نے کہا کہ تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے نمرود کے ساتھ مل کے آگ میں ڈالا، شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے، نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے مارا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم نے ستایا، موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام ایک تو فرعون نے ستایا، بعد میں اپنی قوم نے ستایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اے قوم میری، یا قوم لِمَ تُؤْذُونَنِی، مجھے ایذائیں کیوں دیتے ہو، مجھے کیوں ستاتے ہو؟ اپنی قوم ستاتی تھی بنی اسرائیل۔ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْکُمْ، جبکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول بنا کے تمہارے پاس بھیجا ہوں۔ فَلَمَّا زَاغُوا، زاغ کہتے ہیں ٹیڑے کو، انہوں نے حرکتیں ٹیڑھی کرنی شروع کر دی، کج ادائیاں کی، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل ہی ٹیڑھے کر دیے۔ تو آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی، آپ ہجرت کریں گے، اس وقت تک میں یہ زندہ ہوں گا یا نہیں ہوں گا، میں آپ کو دیکھ سکوں گا یا نہیں دیکھ سکوں گا، لیکن آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ورقہ کے والد نوفل اور حضرت خدیجہ بنت خویلد، یہ دونوں بھائی تھے، سگے بھائی تھے۔ ان کے والد کا نام اسد تھا، خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی۔ قصی پہ جا کے ان کا شجرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل جاتا ہے، بن کلاب، یہ قریش میں سے ہی تھے، ان کا ایک ہی قبیلہ تھا۔ انہوں نے تسلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس کے بعد 2 برس تک وحی نہیں آئی۔ تو یہاں تک پہلی وحی تک بات آج ہم نے مکمل کی ہے۔ اگلی بات پھر 2 برس تک وحی نہیں آئی، تیسرے برس اعلانیہ دعوت کا حکم ہوا، صدیق اکبر، عمر فاروق، کبار صحابہ ایمان لے کے آئے۔ اعلانیہ دعوت کے بعد ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجہ ہیں، ان کے بعد حضرت علی ہیں ایمان لانے والے۔ یہ آئندہ بیان میں، کیونکہ وحی کا موضوع تھا، ہم نے پہلا موضوع یہ وحی تک ہی رکھا ہے تاکہ بات مکس نہ ہو۔ آگے اعلانیہ نبوت سے بات شروع ہوگی، یہ پہلی وحی ہے۔ ورقہ بن نوفل کے بارے میں صحابہ نے عرض کی حضور سے
کہ ان کا معاملہ کیا ہوا. وہ 2 سال کے بعد اعلانیہ نبوت سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تھے. تو حضور نے فرمایا رانی فی الجنہ فی اللباس الاحمر، میں نے ورقہ کو جنت میں دیکھا ہے اور سرخ لباس میں دیکھا ہے. کیونکہ انہوں نے تصدیق کر دی تھی کہ جو تورات میں لکھا ہوا ہے، جس نبی کی بشارت دی گئی، وہ آپ ہی ہیں، آپ ٹھیک ہیں، اور وہی جو آئی ہے آپ کے پاس یہ صحیح آئی ہے. تو قرآن کریم جو ہے یہ عمل کرنے کے لیے ہے. سابقہ امتوں نے اپنی کتابوں میں تعریف کی، کتابیں بدل دی. قرآن کریم کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. سابقہ کسی کتاب کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، کہیں موجود نہیں ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس کو نازل کیا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اپنی حفاظت قیامت تک. کوئی حرف تبدیل نہیں ہو سکتا، ایک زبر زیر قرآن کریم کی تبدیل نہیں ہو سکتی. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.